میم جس کا دم اٹھایا اسم احمد سے حجاب، ہو گئے ذات عہد کے راز پنہاں بے نقاب، تیری صورت میں ہوا نور حقیقت بے نقاب، کیوں نہ کہہ دوں آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ صدر ذی وقار معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، میرے سامنے لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں جب میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات یاد کرتی ہوں۔ وہ آقا جن کی دعا سے امت کو ہدایت کا چراغ ملا، وہ رسول جن کی شب داریوں اور آنکھوں کے آنسوؤں نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لی، وہ رحمت للعالمین جنہوں نے پتھروں کی چوٹیں کھا کر بھی اپنی امت کی ہدایت کی دعائیں کی، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہو کر بھی یہ کہا، اے اللہ میری امت کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ کیا کوئی ماں بھی اپنی اولاد کے لیے اتنا رو سکتی ہے؟ کیا کوئی باپ بھی اپنی نسل کے لیے اتنا تڑپ سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے اپنی امت کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ جناب صدر، معزز سامعین، کیا ایسے شفیق نبی کے احسانات کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، مگر عقیدہ ختم نبوت پر کام کر کے ہم شہیدوں میں نام ضرور لکھوا سکتے ہیں۔ ساتھیوں، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مکمل اور جامع ہے۔ جیسے سورج کے نکلنے کے بعد چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ خود میرے نبی نے یہ بات بتا دی، لا نبی یا بادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی یا بادی، لہجۂ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی یا بادی۔ تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے، ذات حرف آخر بات انفرادی، لا نبی یا بادی، لا نبی یا بادی۔ صدر گرامی، یہ عقیدہ صرف ایمان کا جز نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی لاکھ عبادتیں کرے، ہزار نیکیاں کرے، لیکن ختم نبوت پر یقین نہ رکھے تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے۔ یاد رکھیے، اگر توحید ہماری روح ہے، رسالت ہماری شناخت ہے، تو ختم نبوت ہماری سانس ہے۔ جس طرح سانس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں، ایسے ہی ختم نبوت کے بغیر ایمان کی کوئی حقیقت نہیں۔ سامعین محترم، ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ داری صرف علماء پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ختم نبوت کی اہمیت سکھائیں۔ قادیانیت اور ہر باطل فتنہ جو اس عقیدے کو توڑنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف ڈٹ جائیں، اپنی جان، مال اور وقت قربان کر کے اس عقیدے کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیے، ختم نبوت کا تحفظ دراصل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہے۔ صدر عالی وقار، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے اس عقیدے کی حفاظت کا عہد کریں۔ اگر کسی باغ کو بے شمار پھولوں سے سجایا جائے اور اس پر ایک کانٹا بھی لگا دیا جائے تو اس کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ ہو جائے تو پورا ایمان بے رنگ ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، اپنی نسلوں کے ہر دل میں عقیدہ ختم نبوت کی شمع روشن کریں گے۔ یہی وفاداری ہے، یہی محبت ہے، یہی اطاعت ہے اور یہی ہماری نجات ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔